کلپ نمبر 158، اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 سے 180 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ترجمہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق و مومن ملے جلے رہیں، بلکہ ان قریب اللہ عز و جل اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ اس پر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن یعنی اعتراض کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ عز و جل کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی چاہتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے اتر آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو ناپسند تھے، جب زیادہ کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص عرض گزار ہوا، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، سالم مولا شیبہ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ انور کی حالت دیکھی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ دوسری روایت یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلنے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز ظہر پڑھی، پھر ممبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہیں۔ پھر فرمایا، جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ لے، اور تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں اس کی جگہ بتا دوں گا۔ بس لوگ بہت زیادہ روئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل ہو کر عرض گزار ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر فرمایا ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئیں، میں نے ایسی بھلی اور بری چیز نہیں دیکھی۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب میں اعتراض کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اے عام لوگوں، اللہ عز و جل تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ عز و جل اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے اور ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے۔ اور سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، انہیں سب سے بڑھ کر غیب کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے، اور غیبوں کا علم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں غیب کا علم نہیں دیا جاتا، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کیا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ: اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی بال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ الذین یبخلون، وہ جو بخل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والوں کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی ہے، اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے۔